نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، پاکستان سپریم کورٹ مبارک نظر ثانی کیس میں جو چیف جسٹس فائز عیسیٰ جنہوں نے ایک متنازع فیصلہ دیا ہے جو آئین اور دستور پاکستان کے خلاف ہے، پورے ملک میں اور دنیا بھر کے مسلمانوں میں اس فیصلے کے خلاف نہ صرف مذمتی بیان ہے بلکہ چیف جسٹس کے لیے بد دعاؤں کا سلسلہ بھی شروع ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب آئین اور دستور میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کے بعد امتناع قادیانیت بل کے ذریعے ان کی تبلیغی سرگرمیوں پر پابندی ہے، تو پھر سپریم کورٹ کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ آئین اور دستور کی ان قوانین جو مرتب شدہ ہیں ان کے خلاف ان کا یہ فیصلہ کہ بند کمرے میں وہ اپنی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ملک کا غدار اعلانیہ طور پر ملک کے خلاف بات کرے تو وہ غدار ہے، اور اگر وہی غدار بند کمروں میں بیٹھ کر ایجنڈا بنائے اور اس کے بعد اپنی محنت اور ملک کے خلاف بند کمروں میں بیٹھ کر ملک کے خلاف سازش کرنے میں مبتلا ہو تو کیا وہ غدار نہیں ہوگا؟ ختم نبوت کا عقیدہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ شرعی تقاضوں کی روشنی میں اس کا فیصلہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا تھا، اسلام کی عدالتوں نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت نبوی نے یہ فیصلہ دیا جو کہ واضح ہے کہ اشود انسی ہو جس نے آپ کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس کا فیصلہ عدالت نبوی سے ہوا۔ اسی طرح سے میں زیادہ تشریح میں شرعی طور پر وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، مگر قانونی روشنی سے، دستوری اور آئینی روشنی سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ 7 ستمبر 1974 میں قادیانیوں کو پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں تمام جماعتوں اور اقلیتوں کے اس ہاؤس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ امتناع قادیانیت بل پر باقاعدہ طور پر اسمبلی میں یہ قانون پاس ہوا کہ وہ شعار اسلام کو، جس میں مسجد یہ مسلمانوں کا شعار ہے، اسی طرح اذان یہ مسلمانوں کا شعار ہے، قربانی یہ مسلمانوں کا شعار ہے، حج ہو یا عمرہ ہو، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ شعائر اللہ ہیں۔ ان شعائر اللہ میں اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو جو امہات المومنین قرار دیا گیا، قرآن نے کہا وازواج امہاتہم، حضور کی بیویاں آپ کی مائیں ہیں۔ اسی طرح سے حضور کے دست حق پرست پر جن صحابہ نے اسلام قبول کیا وہ صحابیت میں جیسے رسول اللہ آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، ایسے صحابیت کا دروازہ بھی بند ہے۔ اب کوئی دجال اپنے ہاتھ پر کسی کی بیعت لے لے تو اسے صحابی کا مقام نہیں دے سکتا، اسے صحابی قرار نہیں دے سکتا۔ کوئی دجال اپنی بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتا، کوئی دجال اپنی گھر کو اہل بیت قرار نہیں دے سکتا۔ میں یہاں یہ بات واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں نے اس قانون کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔ میں پوچھتا ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہ آپ کے پاس اگر یہ بات آئی بھی تھی عدالت میں
تو آپ ان سے یہ سوال کرتے کہ کیا آپ آئین اور دستور کو مانتے ہیں؟ یہ سوال چیف جسٹس کو کرنا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس کو یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ جب وہ آئین اور دستور کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تو پھر شاعر اسلام کو اپنے ساتھ لے کر غیر مسلم بھی اپنے آپ کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے ساتھ وہ اقلیت بھی اپنے آپ کو قرار نہیں دیتے، اور مسلمان اپنے آپ کو قرار دیتے ہوئے اپنے وہ چینل کھولے ہوئے انہوں نے احمدیہ مسلم چینل کے نام سے ٹی وی، اور اس میں ہر روز یہ اعلان، ہر وقت 24 گھنٹے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ مرزا قادیانی جو مرتد تھا وہ ان کے نزدیک مسیح موعود ہے، اس کے علاوہ وہ نبی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب، آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا، بلکہ ابھی آپ یہ اس بات کا نوٹس لیں کہ کیا قادیانی آئین پاکستان کو مانتے ہیں؟ کیا اس کی روشنی میں جو ان کے خلاف جو فیصلہ آئین اور دستور میں جمہوری تقاضوں کے ساتھ ہوا، کیا اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ آئین اور دستور کو نہیں تسلیم کرتے۔ تو اگر آج ایک سیاسی جماعت آئین اور دستور کے خلاف کوئی بات کرے یا کوئی بھی شخص کرے تو اس پر تو آپ غداری کا الزام لگاتے ہیں، اور وہ سراسر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین اور دستور کو نہیں مانتے، اس قانون کو ہم نہیں مانتے جو آئین اور دستور میں انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، امتناع قادیانیت بل کو وہ نہیں مانتے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عدالت عظمیٰ کیا ان کو اس غداری کے کیس میں نوٹس نہیں دے گی؟ دینا چاہیے، کیونکہ قادیانی آئینی طور پر اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیتے، آئینی طور پر وہ اپنے آپ اپنی حیثیت کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اب یہ موضوع لمبا ہو جائے گا، میں انہی کلمات کے ساتھ پوری دنیا میں ایک بہت بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ آئین میں یہ بات واضح ہے کہ توہین رسالت کا مرتکب، اس کی سزا چاہے وہ توہین تقریراً کرے، کنایتاً کرے، تحریراً کرے، اس کی سزا موت ہے۔ یہ 295C میں آئین اور دستور کا، میں آپ کو آئین پاکستان بتا رہا ہوں، یہ میں کوئی شرعی تقاضا علماء کا فتویٰ نہیں دے رہا، پاکستان کے قانون کی روشنی میں 295C میں توہین رسالت کے مرتکب، اس کی سزا سزائے موت ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں چیف جسٹس سے کہ وہ اپنی آئینی حیثیت کو نہیں مانتے، یہ بات آئین اور دستور کے بھی خلاف ہے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ دوبارہ کہوں گا کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم دستور کی بالادستی چاہتے ہیں، اور اس کی روشنی میں قادیانیوں، چاہے وہ احمدی ہوں یا کوئی اور ان کی نسل ہو، یا آنے والا کوئی اور فتنہ ہو جو کہ مدعی نبوت بن کر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے، ان کو کسی قسم کی رعایت دینے کا حق کسی عدالت کو نہیں ہے۔ آئین اور قانون کی روشنی میں وہ مسلمانوں سے الگ ہیں، اور ان کو اپنے شعار اپنے ناموں کے ساتھ قائم کرنے چاہیے، ان کو اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد کا نہیں دینا چاہیے۔ اگر عیسائی وہ اپنے چرچ کو، کلیسا کو چرچ قرار دیتے ہیں، اور کوئی اور بدھ مت کا شخص یا کوئی ہندو کلیسا بنا سکتا ہے، ان کے اس نام پر چرچ بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ ہر ایک مذہب کا اپنا تشخص ہے، یہودیوں کا اپنا تشخص ہے، وہ غیر مسلم ہیں، ان کے حقوق ہیں۔ اسی طرح سے عیسائیوں کا اپنا تشخص ہے، وہ غیر مسلم ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کے اپنے شعار ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کا اپنا تشخص ہے، وہ غیر مسلم ہیں، وہ اقلیتوں کے حقوق لے سکتے ہیں، ان کے اپنے مندر ہیں۔ اسی طرح سے بدھ مت ہوں یا دنیا بھر میں جتنے بھی باطل مذہب ہیں، ان کا اپنا شعار ہے۔ تو یہ ہمارے شعار اسلام پر کیوں ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ اس لیے انہیں کلمات کے ساتھ میں دوبارہ کہوں گا، کیوں اپنی آخرت کو اللہ کے حضور ہم نے اور آپ نے قیامت کے دن بھی کھڑا ہونا ہے اور قبر میں بھی جواب دینا ہے، اس لیے اللہ کا خوف کریں۔ ہمیشہ کوئی منصب کسی کا نہیں، فرعون بھی آیا، نمرود بھی آیا، حامان اور قارون بھی آیا، مگر سب کا انجام قرآن نے بیان کر دیا ہے۔
اس لیے ہم سب کو اپنی عاقبت کو سامنے رکھ کر الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے القیس من دان نفسہ، جو اپنی خواہشات کی لگام کو تھامے رکھتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور جو دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی میں اس کو سامنے رکھ کر اس کی جواب دہی کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اپنے اعمال کو بھی درست کرنا چاہیے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنے آپ کو اور آپ کو تقوی کی وصیت کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ حالات میں لوگوں میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ عدالت کے ججز اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر انصاف پر فیصلہ کریں۔ قانون، دستور اور آئین کی روشنی میں قادیانیوں کو نہ قرآن پاک کی تفسیر اور جس میں تحریف ہو کہ حضور کی جگہ پر وہ مسیح موعود مرزا قادیانی لعین اور مرتد کو قرار دیتے ہوئے اس کی تحریف کر رہے ہوں، اور آپ کہیں کہ جناب وہ اپنی تفسیر صغیر کو بھی اور دوسری باتیں بھی جو فیصلوں میں آئی ہیں کہ بند کمروں میں وہ اپنے اسلام کے اسلامی شعار کو اختیار کر سکتے ہیں۔ میں پھر کہوں گا اپنے فیصلے پر دوبارہ اس فیصلے کو واپس لیں، ورنہ قیامت کے دن آپ کو اللہ کی عدالت میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کے والدین، بہنوں، بھائیوں، بیوی بچوں اور ہم سب کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے عاشقان رسول، محبان رسول اور اطاعت اور سنت پر چلنے والے ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن حضور کے جھنڈے کے نیچے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا جام عطا فرما کر اللہ اپنے پیارے نبی کی شفاعت سے بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما کر اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، اسلام پائندہ باد، ملت اسلامیہ زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔